پاکستانی شاہینوں کی جانب سے بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے 4 سال مکمل، قوم آج سرپرائز ڈے منا رہی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت نے پلوامہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بزدلانہ حملے کی کوشش کی۔ پاکستان نے جرأت مندی سے بھارتی مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستانی پرامن قوم ہے، مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے ہاتھوں گرنے والے 2 بھارتی طیاروں میں سے ایک کا ملبہ بھارت جبکہ دوسرا پاکستان کی حدود میں گرا۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت 60 گھنٹے میں رہا کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ 27 فروری 2019 کو ہماری حکومت نے بالا کوٹ پر بھارتی فضائی حملے کے جواب میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے احکامات دیے۔ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ پاک فضائیہ نے پاکستان کی فضائی حدود میں ایک بھارتی طیارہ مار گرایا جس کا ہواباز گرفتار ہوا۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک محدود جوابی حملے کے ذریعے بھارت کو 2 ٹوک پیغام بھجوانے میں کامیاب رہے۔ سپریم کورٹ کا 9 رکنی لاجر بینچ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے از خود نوٹس پر سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل از خود نوٹس پر پہلے ہی سوال اٹھا چکے ہیں، جبکہ چیف جسٹس نے پہلی سماعت میں ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI نے لاجر بینچ میں شامل 2 جج صاحبان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر اعتراض کیا تھا۔ NA 154 راجن پور کے ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف نے نون لیگ کو بھاری مارجن سے شکست دے دی۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق محمد محسن لغاری 90,392 ووٹ لے کر پہلے، جبکہ نون لیگی امیدوار عمار احمد خان لغاری 55,218 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے اختر گورچانی تیسرے نمبر پر رہے۔ PTI نے یہ نشست 35,000 سے زائد ووٹوں کے فرق سے جیت لی۔ عمران خان نے ضمنی انتخاب میں PTI کی کامیابی پر محسن لغاری اور حلقے کے ووٹرز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے PDM اور اس کے سرپرستوں پر مزید خوف طاری ہوگا، چنانچہ سپریم کورٹ کے ججز پر غیر معمولی دباؤ کی توقع رکھیے۔ عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے کے کیس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا۔ مقدمہ تھانہ رمنہ میں درج کیا گیا، انہیں آج عدالت پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ مریم نواز کے خلاف درخواست رانا شاہد ایڈوکیٹ نے دائر کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ مریم نواز اپنی جماعت کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر ہیں۔ انہوں نے سرگودھا میں عدلیہ مخالف بیان بازی کی اور ان کی تقریر الیکٹرانک میڈیا پر لائیو نشر اور اخبارات میں پرنٹ ہوئی۔ انہیں عدالت طلب کرتے ہوئے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس کی سماعت ضلع کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کے لیے عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت ضلع کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے اور اقدام قتل کیس میں ضمانت میں 1 روز کی توسیع سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل بابر اوان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کی آج اور کل عدالت میں پیشی کی تاریخ مقرر ہے، وہ کل عدالت پیش ہوں گے۔ عدالت نے بابر اوان کی یقین دہانی پر عمران خان کی ضمانت میں کل تک توسیع جبکہ توشہ خانہ کیس جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ فاضل جج نے کہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں کہ ہم ایک کورٹ سے اٹھ کر خود دوسرے میں بیٹھ جائیں۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں کوئلے کی کان کے قریب فائرنگ سے 4 کان کن جاں بحق ہو گئے۔ لیبی حکام کے مطابق نامعلوم افراد نے خوست کول مائنز ایریا میں کان کنوں کے ڈیرے پر گھس کر فائرنگ کی جس میں 4 کان کن جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ملزمان نے کوئلے کی 11 کانوں کو بھی آگ لگا دی۔ شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ حکام کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے ایسپن وام میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 2 اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ حملے میں جام شہادت نوش کرنے والوں کی شناخت سپاہی افضل اور سپاہی عمران کے ناموں سے ہوئی۔ دہشت گرد حملے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اٹلی میں تارکین وطن کی کشتی چٹانوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ حادثے میں 28 پاکستانی اور بچوں سمیت 58 تارکین وطن جاں بحق ہو گئے جبکہ 81 افراد کو بچا لیا گیا۔ پاکستانیوں کا تعلق گجرات، کھاریاں اور منڈی بہاؤدین سے بتایا جا رہا ہے جبکہ کشتی کئی روز قبل ترکیہ سے روانہ ہوئی تھی جس میں افغانستان اور دیگر ممالک کے کئی افراد شامل تھے۔ کشتی پر سوار 28 بدقسمت پاکستانیوں کی لاشیں ملنے کی پاکستانی سفارتخانہ اٹلی نے بھی تصدیق کر دی۔ ڈوبنے والی کشتی پر 40 پاکستانی سوار تھے، 12 تاحال لاپتہ ہیں۔ روس کے حملے کو 1 برس مکمل ہو جانے پر سعودی عرب نے یوکرین کو انسانی بنیادوں پر $40 کروڑ کی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان مملکت کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے یوکرین پہنچے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت سے متعلق تصدیق کر دی۔
चिन्योट के 9 रुकनी डांस ग्रुप को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। डाकुओं ने फोन पर शादी की तकरीब में डांस के लिए ग्रुप को बुलाया। जराये के मुताबिक ग्रुप फैसलाबाद से परफॉर्म करके रहीमयार खान पहुंचा। मगवियों की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए का तावान तलब किया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक तहाल अगवा के हवाले से कोई दरखास्त नहीं मिली। और PSL 8 में लाहौर कलंदर्स ने नई तारीख रकम कर दी। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक की धुआंधार इनिंग्स की बदौलत पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए जारी इवेंट का सबसे ज़्यादा 242 रन का हदफ दे दिया। लाहौर कलंदर्स का ये स्कोर PSL की तारीख का तीसरा बड़ा मजमुआ है, जबकि मेगा इवेंट के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 167 रन बनाए। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 101 रन पर ढेर हो गई।